والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کے اندر نبیوں کو تو اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے ہی رب مانیں گے، وہ بھول چکے تھے، تو اس کو یاد کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی دعوت دی، اپنی پوجا نہیں کروائی، اپنی عبادت نہیں کروائی۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو رب بنا لیا، اور پھر اس کے اوپر پختہ ہو گئے۔ اور اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی، جیسے کہ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی پوجا شروع کر دی۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور امت محمدیہ والوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دیا، اور اللہ کی صفات کو ان میں پایا۔ اور اللہ کے نبی تو بچا، اللہ کے جو ولی تھے، نیک بندے تھے، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس بات کا ازالہ کرنے کے لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کسی بشر کے لیے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کو کتاب دے، نبوت دے، حکمت دے۔ تو پھر اللہ نے جو ان کو حکم، نبوہ اور کتاب دی ہے، وہ دینے کے بعد ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہیں کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، مجھے پوجو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبیوں کو رب بنا رہے ہیں، جو نبیوں کی پوجا کر رہے ہیں، جنہوں نے نبیوں کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر نبیوں کی پوجا کرنے کی دلیل نہیں ہے تو پھر ولیوں کی پوجا کرنے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو نبوت مل جائے تو نبوت سے وہ رب نہیں بن جائیں گے، کیونکہ انبیاء کا مقام پوری کائنات سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ کا مقام ان سے بھی اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق دینا، نبیوں کو نبیوں کا حق دینا، یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ میں اس کو نبوت دوں، کتاب دوں، تو وہ لوگوں کو کہے کہ میری عبادت کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا، کسی نبی نے نہیں تمہیں کہا۔ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اپنی طرف سے تو ہو سکتا ہے، تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور ان کے لیے یہ تو جائز نہیں تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کس کی کرو؟ اللہ کی۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم کتاب بھی سکھاتے ہو اور تم پڑھتے بھی ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں کتابیں دی ہیں، بنی اسرائیل کو بھی دی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو سب کچھ پڑھنے کے باوجود پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی قرآن کو پڑھے ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھے، تو کیا وہ اللہ کی صفات کسی نبی میں پائے گا یا اللہ کے کسی بندے میں پائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ
اور یہ بھی نہیں ہے نبیوں کو حق کہ وہ تمہیں حکم دیں ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو. یہ نہیں ہو سکتا. کسی نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کی پوجا کرو، کسی نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم ہماری پوجا کرو، ہمیں رب بنا لو، اللہ کو چھوڑ دو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یامرکم بالکفر، کیا وہ نبیوں نے تمہیں کفر کا حکم دیا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ تو کفر ہے نا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کے بندوں کو رب بنا لینا. یامرکم بالکفر، کیا نبی تمہیں کفر کا حکم دیتے تھے؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا. اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی تمہیں مسلمان کرنے کے لیے آئے، تمہیں کلمہ پڑھایا، اسلام کی دعوت دی، جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن گئے اس کے بعد وہ تمہیں کہیں کہ تم کفر کرو. ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کسی نبی نے ایسا حکم نہیں دیا. اب اگر کسی نبی نے حکم نہیں دیا تو ظاہری بات ہے صحابہ کرام نے بھی نہیں دیا، چونکہ نبیوں نے نہیں دیا. صحابہ کرام نے نہیں دیا تو تابعین نے بھی نہیں دیا، اللہ کے نیک بندوں نے بھی نہیں دیا. جب کسی نے بھی حکم نہیں دیا تو یہ کدھر سے سب کچھ آ گیا؟ یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ کے نیک بندے وہ کوئی بھی ہوں، وہ ایسا حکم کبھی دے سکتے ہی نہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں اور ان کی پوجا کریں، ان سے مانگیں، ان کو سجدہ کریں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. آگے اللہ سبحانہ و تعالی اس میثاق کی بات کر رہے ہیں، اس عہد کی بات کر رہے ہیں جو نبیوں سے لیا تھا. کیا کہ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کس بات کا؟ من کتاب لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں گا. سب نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں عالم ارواح کے اندر کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دے دوں، نبوت دے دوں، تم نبی بن کے دنیا میں چلے جاؤ. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، مصدق لما معکم، اور وہ تصدیق بھی کریں گے جو تمہارے پاس ہوگا. تورات، انجیل، زبور اور دیگر جتنے صحائف ہیں وہ آئیں گے اور تصدیق کریں گے کہ تم سچے نبی ہو، تمہاری کتابیں بھی کیا ہیں؟ سچی ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تمہارا یہ کام ہوگا سب نبیوں کا. کسی بھی نبی کی زندگی میں اس کی نبوت اور رسالت چل رہی ہو، اس کی کتاب چل رہی ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ تم ان کا کلمہ پڑھو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے. اسی لیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کا کلمہ پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، قرآن کو مانیں گے، نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی پڑھیں گے، جتنی عبادات ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں گے، چونکہ وعدہ کیا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ سب نبیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ اقرار کرو، وعدہ کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ دنیا میں تشریف لے آئیں اور ادھر ایک نبی کہے کہ نہیں قرآن نہیں چلے گا، تورات چلے گی، دوسرا کہے انجیل چلے گی، تیسرا کہے نہیں میری بات چلے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سب ختم، پھر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. قالوا اقررنا، سب نے یہ اقرار کیا کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا، جب وہ آئیں گے ہم ان کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. فمن تولى، جو تم میں سے پھر گیا اس وعدے سے، فمن تولى بعد ذلك، آج تم نے میرے ساتھ عہد کر لیا ہے، جو پھر گیا اس سے،
فاولئک هم الفاسقون، پھر وہ نبی نہیں رہے گا، پھر وہ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا۔ اس آیت سے شان مقام ہمیں معلوم ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی بات کی فضیلت، آپ کی نبوت اور رسالت کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور وہ پھر اس کو مانے نا۔ اب دیکھیں دنیا میں اگر اب انبیاء کرام تشریف لے آئے تو ان کی بات نہیں چلے گی، تو جب کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کے مقابلے میں کیا کسی اور کی بات چل سکتی؟ لوگ آج لڑائیاں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی مانو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم کتاب و سنت کی طرف آؤ؟ اللہ نے تو نبیوں سے بھی یہ وعدہ لیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی کے اوپر رہیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی کی رائے، قیاس، کسی چیز کو بھی مانا اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تو نبیوں سے وعدہ لیا تھا، تم کون ہو کسی اور کو ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقابلے میں، آپ کی بات کے مقابلے میں، تو پھر کیا ہم جواب دیں گے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں کہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے عبادت صرف اللہ کی، اتباع اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔